ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے دن کرنے والے اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وبعد، جمعہ کے دن کی اہمیت۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعہ کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے شنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر شنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعہ سب سے بہتر دن۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، لہذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائیں اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کریں۔ نمبر 5، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز کس پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے۔ یہ ہر مکلف پر فرض ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ
اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق و واجب ہے، سوائے 4 افراد کے: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں، اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت ادا کرے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیں، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے پیچھے رہتے ہیں۔ نمبر 1 غسل جمعہ۔ آداب جمعہ۔ نمبر 1 غسل جمعہ۔ یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ نمبر 2 خوشبو لگانا۔ نمبر 3 گردنیں نہ پھلانگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، اپنی طاقت بھر پوری طرح طہارت کرے، تیل لگائیں یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائیں، پھر مسجد میں 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کریں، یعنی جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں، پھر وہ نماز ادا کریں جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنیں، تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے اور نماز نفل ادا کرے جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، پھر وہ خطیب کا خطبہ خاموشی سے سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے بھی۔ اور یہ کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام ثواب ملے گا۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا، تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد میں پہنچا، گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا، اس نے گویا سینگ والے ایک مینڈھے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں مسجد گیا، گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام ممبر کی طرف چل نکلیں تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں
ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا ثواب بھی ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں یا امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن اس وقت آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھیں۔ ایک آدمی یعنی صحابی جمعے کے دن اس وقت مسجد میں گھسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبے کے دوران خاموش رہیں۔ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو تو تم نے حرکت کی۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خطبے کے دوران کوئی حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص نے بیہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا تو اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ بیہودہ بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بیہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے آتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے تو اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اسے رد کر دیں۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعے کے لیے حاضر ہو کر پرسکون رہتا ہے، خاموشی سے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی کی گردن کو نہیں پھلانگتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اسی شخص کا جمعہ آنے والے جمعے تک بلکہ اور 3 دن اس کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی یہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس بابت علماء کے 40 اقوال درج کیے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء انہی 2 طرف گئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دونوں اقوال کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ یہ دونوں صحیح احادیث پر مبنی ہیں۔ البتہ دوسرے قول عصر کے بعد کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد سنت نماز۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے اور اگر تم جلدی میں ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر لوٹ کر پڑھ لو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے اور گھر پر 2 رکعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے مخصوص اعمال۔ جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور اس کی قرات کو قیام کے لیے خاص کرنا کیسا ہے؟ ہفتے بھر کے دنوں میں صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور صرف جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص کر لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باقی راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ جمعے کے دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر اس سے 1 روز پہلے یا اس کے 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔
نمبر 2، سورہ کہف کی تلاوت۔ جس شخص نے جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے بیچ دوری کے برابر نور آ جاتا ہے۔ صحیح الجامع تلبانی 6471۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود۔ اکثر حضرات اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو بہرحال آپ کو بتا دیں، اس دن و رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کو جسد اطہر تو پوشیدہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پس جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز جمعہ کیسے پائی جا سکتی ہے؟ نماز جمعہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی امام کے ساتھ کم سے کم آخری رکعت پا لے۔ اگر وہ آخری رکعت نہیں پاتا یا وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شریک ہوتا ہے تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لے وہ اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملائے۔ جو شخص نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت پا لے تو اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ جب تم جمعے کی 1 رکعت کو پا لو تو اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملا لینا، اور جب تم سے دوسری رکعت کا رکوع بھی چھوٹ جائے تو تم 4 رکعت پڑھنا۔ ابن ابی شیبہ، طبرانی، بہقی صحیح۔ جب تمہیں جمعے کی 1 رکعت مل جائے تو تم اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لینا۔ جب تم امام کے ساتھ تشہد میں ملو تو تم 4 رکعت پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔